بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 136 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 1 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ سورۃ المجادلہ مدنیۃ 22 آیتاً۔ سورہ مجادلہ جو ہے یہ مدنی صورت ہے اور اس کی 22 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اے پیغمبر، قد سمع اللہ قول التی تجادلک، اس عورت کی بات اللہ نے سن لی جو تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی تھی، فی زوجہا، شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے فریاد کرتی جاتی ہے، واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا، بصیر، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں سے سورہ مجادلہ شروع ہو رہی ہے اور سورہ مجادلہ کو مجادلہ اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی جو پہلی ہی آیت ہے، اس آیت کے اندر مجادلہ کا ذکر ہے، یعنی کہ مجادلہ بحث مباحثہ کرنا، باہمی گفتگو کرنا، اس کو مجادلہ کہا جاتا ہے، جھگڑا کرنا۔ تو اس لیے اس سورت کو سورہ مجادلہ کہا جاتا ہے کیونکہ مجادلہ کا ذکر اس کی پہلی ہی آیت میں ہے۔ یہ سورت جو ہے سورہ مجادلہ، یہ بہت سارے فقہی اور شرعی احکامات پر مشتمل ہے۔ شروع میں جو ہے وہ اس جھگڑے کا ذکر ہے جو خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے وہ مسئلہ پیش آیا تھا۔ انہوں نے جو ہے وہ اپنے خاوند کے بارے میں پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جنہوں نے ان سے زہار کر لیا تھا، اور وہ شکایت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلاق تو ہو گئی ہے، جبکہ وہ اسے طلاق نہیں سمجھ رہی تھی۔ اس کا ذکر ہے شروع میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ زہار کا کفارہ کیا ہوگا اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرنے کی ممانعت کا بیان ہے، اور اسی طرح پھر آگے چل کر منافقین جو ہیں ان کی سرگوشیاں اور مجلس کے آداب کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ سارے مضامین اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ بنیادی طور پر 4 اہم موضوعات ہیں اس سورت کے۔ پہلا موضوع زہار ہے۔ اہل عرب کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی سے یہ کہہ دیتا انت علیہ کا ظہر امی، یعنی تم میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، تو اس کے بارے میں یہ اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ ایسے الفاظ کہنے سے بیوی حرام ہو جاتی ہے، لہٰذا سورت کی ابتدا میں پہلی آیت سے ہی اس کا ذکر ہے، اور پھر اس کے تفصیل جو ہے وہ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ یہ طلاق نہیں ہے۔ پھر اس کا کفارہ کیا ہوگا، اس کفارے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ دوسرا موضوع اس سورت کا یہ ہے کہ بعض یہودی اور منافقین جو تھے وہ آپس میں اس طرح سے سرگوشیاں کیا کرتے تھے جس سے مسلمانوں کو یہ لگتا تھا، یہ اندیشہ ہوتا تھا کہ وہ ان کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں۔ اسی طرح بعض صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں جب ملتے تھے، تنہائی میں کوئی بات کرتے تھے، کوئی مشورہ کرنا چاہتے تھے، تو اس صورت میں ان خفیہ باتوں کے کیا احکامات ہیں، کیا ان کے آداب ہیں، ان کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تیسرا موضوع اس صورت کا جو ہے وہ ان آداب کا بیان ہے جو مسلمانوں کو اجتماعی مجلسیں جو ہوتی ہیں، اجتماعی نشستیں جو ہوتی ہیں، ان میں وہ آداب ملحوظ رکھنے چاہیے، ان آداب کا بیان ہے۔ اور اسی طرح آخری اور چوتھا موضوع یہ ہے کہ جو منافقین تھے ان منافقین کا تذکرہ ہے، ظاہر میں جو ایمان لائے تھے لیکن دل میں ان کے جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ بغض تھا،
مسلمانوں کے ساتھ وہ دشمنی رکھتے تھے، مسلمانوں کے جو دشمن تھے کفار، ان کی وہ پس پردہ جو ہے وہ حمایت کرتے تھے، ان کی مدد کرتے رہتے تھے، ان کا بیان ہے۔ تو یہ 4 موضوعات اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے جھگڑا کر رہی ہے، جو آپ سے بحث مباحثہ کر رہی ہے۔ اس آیت کا شان نزول جو ہے وہ مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ان کی روایت ہے کہ بابرکت ہے وہ اللہ، وہ خدا جو اونچی نیچی آواز کو سن لیتا ہے۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے خاوند کی، اپنے شوہر کی شکایت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں کہ جو ہے وہ جب وہ شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ پیش کر رہی تھیں تو ان کی آواز جو ہے وہ کان تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ اس طرح سے سرگوشی کر رہی تھی کہ کوئی لفظ ان کے کان تک نہیں پہنچ پاتا تھا۔ اکثر باتیں جو ہے وہ گھر میں جو بھی ہوتی تھیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چل جاتی تھی، وہ سن لیتی تھی، لیکن وہ سرگوشی کر رہی تھیں۔ اپنے شوہر کی شکایت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری جوانی ان کے ساتھ گزری ہے، بچے بھی ہو گئے ہیں، اب میں جب بوڑھی ہو گئی ہوں، بال بچوں کے قابل نہیں رہی ہوں، یعنی کہ اب میں مزید بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی ہوں، تو میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے شکایت بھی کی، وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ سے شکایت کی۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شکایت مکمل کر کے ابھی اپنی جگہ سے ہٹی نہیں تھی، ابھی وہاں سے اٹھی نہیں تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ان کے خاوند کا نام، ان کے شوہر کا نام اوس بن صامت تھا۔ کبھی کبھی انہیں جو ہے وہ مفسرین فرماتے ہیں کہ جنون سا ہو جایا کرتا تھا، اسی حالت میں وہ اپنی بیوی سے زہار کرتے، انت علیہ کظہر امی کہہ دیتے، اور جب ٹھیک ہو جاتے تھے تو ایسے ٹھیک ہو جاتے تھے جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے اس حالت میں کیا حرکت کی ہے۔ تو اس دن جب انہوں نے زہار کیا تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائیں، اور پھر تمام صورتحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی۔ اس واقعے سے جو ان کے شوہر نے ان سے زہار کیا ہے، وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ طلاق نہیں ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے شکایت کی ہے، وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ سے شکایت کرنے لگی۔ تو اسی شکایت کے ازالے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی شکایت سن لی، وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شکایت سن رہی تھی شوہر کے معاملے میں جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑ رہی تھی، اللہ سے اپنے رنج اور غم کی، اپنی مصیبت اور پریشانی کا وہ شکوہ کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کے سوال و جواب کو سن رہا تھا۔ جب خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہی تھی یا رسول اللہ اس نے مجھے طلاق نہیں دی، اب میں کس طرح زندگی گزاروں، اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اس معاملے میں اللہ کی طرف سے مجھ پر کوئی حکم نازل نہیں ہوا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے وہ آپ اس پر حرام ہو چکی ہو، طلاق ہو چکی ہے، تو اس پر وہ اللہ تعالیٰ سے شکایت کرنے لگی، اپنی مصیبت اور اپنے غم کی شکایت کرنے لگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مصیبت زدہ کی، ایک غم زدہ کی جو ہے وہ التجا کو سن لیا، اس کی پریشانی کو دور کر دیا، اور اس کی پریشانی ایسے نجات کا طریقہ جو ہے وہ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا۔ اور چونکہ وہ بار بار جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر رہی تھی، بار بار اپنی اس پریشانی کا ذکر کر رہی تھی، گویا کہ ایک جھگڑے کی صورت پیدا ہو گئی تھی، جس طرح بحث مباحثہ ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے طلاق نہیں دی انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرما رہے تھے کہ آپ کو طلاق ہو گئی ہے، جیسا کہ اہل عرب سمجھتے تھے پہلے سے، جب کوئی زہار کر لیتا اپنی بیوی سے تو وہ یہی سمجھتا تھا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے اوپر حرام ہو گئی ہے۔ لیکن چونکہ بعض روایات میں بھی جیسے آتا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب بھی عنایت فرمایا کہ ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کو جو ہے وہ نازل فرمایا اور اس میں اس عورت کے، اس صحابیہ کے غم کو جو ہے وہ ختم فرما دیا، اس کا ازالہ فرما دیا، اور جو اس کی مصیبت تھی، یعنی وہ جوانی گزار چکی تھی، ان کے ساتھ بچے بھی ہو گئے تھے، اب بڑھاپا تھا، اپنے گھر بار کو انہوں نے چھوڑا اس کے لیے، اپنے شوہر کے لیے. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت خلا نے کہا کہ جب میں مالدار تھی اس وقت انہوں نے مجھ سے شادی کی تھی، اب جب میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے گھر والے جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنے میں مصروف ہو گئے ہیں، الگ الگ ہو گئے ہیں، میرے پاس کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے، تو اب اس نے مجھ سے جو ہے وہ زہار کر لیا ہے. تو اس طرح کی جو پریشانی تھی، جو مصیبت تھی ایک وقتی، جس سے جو ہے وہ طلاق سمجھی جا رہی تھی، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ازالہ فرمایا ہے. اب اس آیت کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو. قد سمع اللہ قول التی تجادلک تراجعک. تجادلک کا معنی مصنف نے بیان فرما دیا کہ وہ آپ سے رجوع کر رہی تھی، آپ سے جھگڑ رہی تھی، آپ سے تکرار کر رہی تھی. اس عورت کی بات اللہ تعالیٰ نے سن لی. ایھا النبی، اے نبی، فی زوجہا، کس بارے میں وہ تکرار کر رہی تھی، کس بارے میں وہ جھگڑ رہی تھی؟ اپنے شوہر کے بارے میں. المظاہر منہا، وہ شوہر جو اس سے زہار کرنے والا ہے، اس شوہر کے بارے میں وہ جھگڑ رہی تھی. وکانا قال لہا انت علیہ کظہر امی، اور زہار کیا ہے اس کی تفصیل مصنف نے بیان فرما دی. اس کے شوہر نے اس سے کہا تھا انت علیہ کظہر امی، کہ تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یعنی جس طرح ماں کی پیٹھ حرام ہے اسی طرح تو بھی میرے اوپر حرام ہے. وقد سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذالک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت نے اس بارے میں دریافت کیا تھا. فاجابها بانها حرمت علیہ علی ما هو المعہود عندهم من ان الظہار موجبه فرقۃ مؤبدۃ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عرف کے مطابق جواب دیا، یعنی علامہ هو المعہود عندهم. عرف کیا تھا؟ اہل عرب جو ہے وہ اس کو طلاق سمجھتے تھے، اور یعنی جب بھی کوئی اپنی بیوی سے زہار کرتا، انت علیہ کا ظاہر امی کہتا، تو اس سے وہ طلاق سمجھتے تھے. اس سے یہ سمجھتے تھے کہ وہ حرمت مؤبدہ ہے، یعنی وہ فرقت مؤبدہ ہے، دائمی فرقت کا موجب اس کو مانا جاتا تھا. من ان الظہار موجبہ فرقت مؤبدۃ، کہ زہار کا جو ہے وہ موجب ہے، فرقت مؤبدہ اس کا جو ہے وہ موجب، اس کا سبب سمجھا جاتا تھا. زہار کو فرقت مؤبدہ کا ہمیشہ کی جدائی کا سبب سمجھا جاتا تھا. وہی خولۃ بنت ثعلبہ، اور وہ عورت کون تھی؟ وہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ تھی. وہوا اوس بن صامت، اور شوہر جو تھے، اس کے جو شوہر تھے وہ اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ تھے. وتشتکی الی اللہ، اور وہ اللہ سے جو ہے وہ شکایت کر رہی تھی، یعنی اپنی وحدتها وفاقتها، وہ کیا شکایت کر رہی تھی؟ یعنی اپنے فاقے کی اور جو ہے وہ چھوٹے بچوں کی شکایت کر رہی تھی، اپنی تنہائی کی اور اپنے فاقے کی شکایت کر رہی تھی. وَصَبِيَّةً صِغَارًا إِن زَمَّتْهُمْ إِلَيْهِ ضَاعُوا أَوْ إِلَيْهَا جَاعُوا، اور چھوٹے بچوں کو اپنے شوہر کو دیتی ہے اگر وہ، تو ان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے. یعنی یہ شکایت کر رہی تھی کہ اگر بچے شوہر کے حوالے کیے جائیں تو ان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، اگر وہ ان کو اپنے ساتھ رکھتی ہے. او الیہا جاعو، اگر وہ اپنے ساتھ رکھتی ہے تو بھوکے مرنے کا اندیشہ ہے. یہ شکایت وہ کر رہی تھی. ایک تو اپنی تنہائی کی کہ اکیلی ہو جاؤں گی، اور فاقے کی شکایت کر رہی تھی کہ شوہر کمانے والا چونکہ شوہر ہی ہوتا ہے، شوہر نہیں ہوگا تو کھانے کا بندوبست کیسے ہوگا. اور اسی طرح چھوٹے بچوں کی وہ شکایت کر رہی تھی کہ اگر ان بچوں کو اپنے شوہر کو وہ دیتی ہے تو وہ ضائع ہو جائیں گے، ضائع ہونے کا خطرہ ہے ان کا. اگر اپنے ساتھ رکھتی ہے تو بھوکے مرنے کا اندیشہ ہے. واللہ یسمع تحاورکما تراجعکما، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ تم دونوں کے سوال و جواب کو سن رہا تھا، تمہاری جو تکرار تھی، جو مباحثہ تھا،
اس کو اللہ تبارک و تعالی سن رہا تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ عالم، اس کا معنی مصنف نے بیان فرمایا کہ وہ جانتا ہے سب کچھ، تم دونوں کے درمیان جو باتیں بھی ہوئی ہیں یا جو بھی تفصیل ہے ان باتوں کی، اللہ تبارک و تعالی اس کو جاننے والا ہے۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں۔ نمبر 1، قد سمع اللہ قول التی تجادلک، اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ نمبر 2، اس سورت کی ابتدائی آیات کس صحابیہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، یعنی ان کا نام کیا ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔